اور آج ہے 12 اکتوبر اور دنیا بھر میں 12 اکتوبر کو آرتھرائٹس کا ڈے منایا جاتا ہے. اسے آگاہی کا دن بنایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر یہ مسئلہ ہمیں ہو تو اس کا کیور کیا ہے. اچھا، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو ایسے لوگوں میں یہ مسائل کافی زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں، ہمارے فیملیز میں جو ایلڈر لوگ ہیں جو عمر رسیدگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ یہ شکایات ہونا شروع ہوتی ہیں. اکثر اب ہوتا کیا اس کے اندر نیگلیجنس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو عمر کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے تو اتنی اس کی وہ پین کلرز کی طرف جاتے ہیں، اس کے علاج کی طرف نہیں جاتے، اس سے پرابلم مزید ورس ہو جاتی ہے. لیکن ستی صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نا ایج ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود آرتھرائٹس. ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ لوگوں میں بھی آرتھرائٹس کی پرابلم ہو رہی ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ آپ کا ہو جانا، کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہو جانا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری ایک دم سے جنم لے لیتی ہے اور اس کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو کیسے اس کا کیور ہو سکتا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس کی آگاہی اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد کاظم رحیم صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ جو آرتھرائٹس کی بیماری ہوتی ہے یہ ہوتی کیا ہے اور کہاں کہاں زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. 12 اکتوبر کا دن ورلڈ میں آرتھرائٹس کا ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اگر پوری دنیا میں کسی چیز کے اوپر اگر ایک دن کو ایمفسائز کیا جاتا ہے دیٹ شو اٹس ویلیو اور اٹس برڈن اور اٹس امپورٹنس آف دیٹ ڈے ٹو دا ہول آف دا پیپل ان دا ورلڈ. جی جی. تو گزارشات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آرتھرائٹس یہ ایک ٹرمنالوجی ہے جو یوز ہوتا ہے، جو بڑی کامنلی یوز کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آرتھرائٹس ہوتا کیا ہے. آرتھرائٹس مین انفلیمیشن یا سوجن جوائنٹس کا. یہ جوائنٹس بیسیکلی پورے باڈی کے جوائنٹس اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اچھا، دیکھیں یہ کل ملا کے 100 سے زائد انفلیمیٹری ایشوز ہوتے ہیں جو آرتھرائٹس کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کے ٹائپس بھی ہوتی ہیں. بالکل، وہ 100 ٹائپس ہیں، 100 سے زائد ٹائپس ہیں. یو کین سے دیٹ. دیکھیں ایج ہیز اے میجر رول ٹو ڈیفرینشیٹ وچ آرتھرائٹس دیٹ پیشنٹ مائٹ بی ہیونگ. اچھا، اگر ینگ ایج پیشنٹ ہوگا اس کے آرتھرائٹس کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا اولڈ ایج ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. جو ہم ینگ پیشنٹ جو ہوتے ہیں بیسکلی ایج، جینیٹک پری ڈسپوزیشن، لائف اسٹائل اینڈ ادر، جیسے آپ نے اس پہ ایمفسائز کیا کوئی امپیکٹ، کوئی چوٹ، دیٹ ہیو اٹس اون امپورٹینس. ینگ پیشنٹ کے اندر جو آرتھرائٹس ہوتا ہے موسٹلی ہم یہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ینگ فیمیل ہوتی ہیں، موسٹلی ان فیمیلز، اینڈ دیز ہیو باڈی ایکس، مارننگ اسٹفنس. دیٹس بیسیکلی کوریلیٹ کر رہا ہے ریمیٹوئڈ آرتھرائٹس کی طرف وچ از ون آف دا موسٹ کامن کاز آف جوائنٹ آرتھرائٹس. اور یہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ آفٹر خدا نخواستہ کیونکہ اب کینسر آپ بہت کم عمر میں بھی لوگوں کو ہوتا ہے تو کینسر کی بات بھی بہت ینگ خواتین جو ہیں وہ آرتھرائٹس جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں. دیکھیں امپورٹنس یہ ہے کہ مائٹ بھی آگاہی اور ڈائگنوسس اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اس کی پریویلنس بھی شاید ہم زیادہ طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے. بیسیکلی یہ ریمیٹوئڈ آرتھرائٹس جو ایک اقسام ہے آرتھرائٹس جو کامن ہے ینگ ایج میں، یہ بیسیکلی سسٹمک انفلیمیشن آف دا جوائنٹس اینڈ ادر باڈی پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتا ہے. آپ کے اپنی قوت مدافعت آپ کے باڈی سیلز کو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں. جی ایسے. اینڈ ون آف دا سیلز جس پہ یہ افیکٹ کرتا ہے وہ جوائنٹس کے اندر جو سائنوویم ہے اس کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امپورٹنس یہ ہے کہ اس کی جلد تشخیص اور اس کا علاج، اس کی امپورٹنس علاج ہو سکتا ہے اس کا. بالکل ہے، 110% ہے. ضروری کیوں ہے کہ یہ باڈی کے ایوری پارٹ پہ اس کا امپیکٹ ہے. سر سے لے کے دماغ سے لے کے آنکھوں سے لے کے ایوری ویئر، نیک سے لے کے ہارٹ سے لے کے آپ کے لنگس سے لے کے آپ کے ایبڈومن سے لے کے آئی ایم جسٹ نیمنگ دا ڈفرنٹ ایوری ایسپیکٹ. ان ریمیٹوئڈ آرتھرائٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سب کچھ آ گیا. بے شک. تو جوائنٹ از ون آف دا یو کین سے سمٹم اینڈ سائن جو پیشنٹ لے کے آپ کے پاس آتا ہے ریمیٹوئڈ پیشنٹ میں. تو بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کا ارلی ڈائگنوسس ہو اور ٹریٹمنٹ ہو. اور ایک ٹیبو اور انفارچونیٹلی مت ہے کہ ہمارے
दूसरे एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो लोग अनफॉर्चुनेटली फॉलो कर रहे होते हैं, वेल आई डोंट वांट टू, जैसे हिकमत भी है, होम्योपैथिक भी, आई डोंट वांट टू एड्रेस दोस एस्पेक्ट अबाउट इट, लेकिन ये जब चीजें अफेक्ट हो चुकी होती है, व्हेन दे कम टू द डॉक्टर, तो उस दैट डॉक्टर इज नाउ ट्राइंग टू डील विद इट्स कॉम्प्लिकेशन रादर देन क्योर। एक चीज मुझे ये बताइएगा कि इसमें एक तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस के हवाले से भी जरा हम बात करना चाहेंगे कि वो होता है कि वो सुबह सुबह क्यों होता है, लेकिन उससे हटके जो आपने बात की ना, तो उसके अंदर लोग क्यों आते हैं? अब ऑर्थोपेडिक सर्जन का सुन के लोग सोचते हैं कि जी हथौड़ी और कोई छीनी लेके बंदा तैयार बैठा हुआ है, बस सर्जरी तो होनी ही बस अब तो होना ही होना है। है, तो ये भी घबराहट थोड़ा सा, मतलब देखिए आप जा रहे हैं काजिम साहब के पास, उन्होंने आने नहीं देना, हो सकता है काजिम साहब फिजियोथेरेपी का कह दें, ये भी हो सकता है। गुजारिश ये है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, रिमेटोलॉजिस्ट, मेडिसिन, ये वी आर द पीपल हु आर डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, इट हैज ए वेरी गुड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वेरी मच it can be prevent the complication related to that. So it's never ever कि starting we will going to go for surgical intervention. ये उस वक्त होता है जब कॉम्प्लिकेशन के साथ बढ़ जाती है। अच्छा चलें, लेट्स टॉक अबाउट वो क्या नाम है, द अदर थिंग, जो सुबह उठते ही जोड़ों में स्टिफनेस वगैरह, थोड़ा सा दर्द वगैरह होता है, व्हाट वुड बी द रीजन? तो बेसिकली इट्स वन ऑफ द सिम्टम, इट डजंट मीन एवरीवन हैविंग द जॉइंट पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस इज हैविंग अ रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके मल्टीपल उसके वजूहात होते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस का वन ऑफ द फीचर इज मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट्स। हमारा पूरा क्राइटेरिया है, दैट क्राइटेरिया जब मैट करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ जब वो डायग्नोस होगा, देन वी लेबल इट रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो गुजारिश ये अगेन ये मैसेज ना जाए कि हर एक जिसको मॉर्निंग स्टिफनेस लोग सुनेंगे हो बस ये एग्जैक्टली मुझे चीजें। अच्छा मुझे बताएं, शुगर का इसमें और ब्लड प्रेशर का इसमें कितना किरदार है? देखिए इट्स टोटली सेपरेट एंटिटी, लेकिन एसोसिएटेड होता है। देखिए ये हेरिडिटरी, इसके अंदर जो फैमिली इनहेरिटेंस होती है डिजीजेस की, उससे कोरिलेशन होता है। अगेन रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक हमारी डिजीज है, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज होता है, जो अगेन एज रिलेटेड होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, और ओल्ड एज के अंदर ये मोर कॉमन होता है, और ये नी जॉइंट मोस्टली अफेक्टेड होता है। हाँ, हमारे जो फैमिली में उम्र रसीदा या हमारे जो फैमिली में जो हैं जिनके उम्र ज्यादा होता है, उन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम, अगर आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, बहुत कॉमनली देखा जाता है कि घुटने का दर्द है, वेरी कॉमन है। तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें वेट का भी लेना देना होता है। इट हैज इट्स ओन कॉज। वन ऑफ द कॉज इज हैव यू सेड वेट, एज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, and again previous history, genetic predisposition, these are all related to that osteoarthritis. Osteoarthritis उसका क्या? Okay, इसकी again prevention is better than a cure. At early age we have to adopt a good lifestyle, physical activity होनी चाहिए, weight के ऊपर हमें impact होना चाहिए, हमें अपने दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल करना चाहिए, हमारे एक्सरसाइजेस, हमारे बॉडी के इनटेक, फूड, एवरीथिंग हैज अ इम्पैक्ट फॉर लेटर इन लाइफ फॉर द प्रिवेंशन और स्लोइंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, बहुत सारी चीजें सुन के तो मेरे अपनी नजर में खानदान के सारे लोग आने लग गए। हाँ, मतलब आने लग गए। मुझे बताएं कि इसमें ये जो घुटनों से मुतालिक आपने बात की या जोड़ों से मुतालिक बात की, ये बड़ा एक कॉमन मसला अब होता जा रहा है। इसके अंदर फिर अगर हो गया, लेट्स से कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इट, तो फिर उसके अंदर मेडिसिन से इसको मतलब बचाया जा सकता है, क्योंकि क्योर मुमकिन है इससे, या फिर ऑपरेशन की? देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस जब एक दफा डेवलप होता है एज रिलेटेड या किसी वजह से, इट हैज ओन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इट ऑल डिपेंड कि पेशेंट किस स्टेज में डॉक्टर के पास आता है। अकॉर्डिंग टू दैट स्टेज वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ये है lifestyle modification. We always start with that. You have to take care of your lifestyle. Sedentary lifestyle, so you have to come out, you have to work on your physical activity, on your weight, on your strengthening your muscle power. Secondary medications for acute phase of the disease है, medication से उस disease के acute phase को हम जो है slow down करें. Again, we have to ask for the other related
جو physiotherapy and exercises ہیں, if the patient come with grade 3 arthritis and we know it's totally the joint have wear and tear, now the bone is in bone contact, the articular cortege have wear off, that's where we have to always guide the patient properly कि now you need a replacement joint surgery. Okay, Because unfortunately again in our community or in our society people try to run away of it. جاتے ہیں ڈفرینٹ میڈیکیشن. دیکھیں جو وہ میڈیکیشن کہتے ہیں ہم کسی نہ کسی ٹوٹکوں تک رہ لیں, پر ہم جو ہے نا وہ کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک بار میڈیکیشن شروع ہو گئی تو بس پھر یہ زندگی بھر رہے گی اور ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا یہ جو ہمارے سوال یہ پوچھا بھی گیا, وہ فیل بھی کیسا, یہ جو ہمارے جوائنٹس میں سے جب اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں آوازیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ جو کڑاکے وغیرہ ایگزیکٹلی کوئی نقصان ہوتا ہے اس کا یا نہیں؟ نہیں, اس کا کچھ نہیں ہے, یہ تو اب ظاہری بات ہے, اٹس فرکشن آف دا جوائنٹ ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اس سے ڈرنے والی بات نہیں ہے, نقصان بھی نہیں ہوتا کہ اوور اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ نے جو کیونکہ لائف اسٹائل کی بات کی تو ہمارے بہت سارے بھائی اس وقت جیسے مسلسل ان کی 8 گھنٹے آپ نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے, ہم بھی اگر بیٹھے رہے بیٹھ کے ایک دم کھڑے ہیں تو پہلے ٹانگ پکڑے کھڑے ہوں گے, تو وہ اس کا بھی کتنا اس میں کردار ہے. اور وہ کیا کرے, مسلسل بیٹھے ہوئے آڈ پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے, جو بائک والے بیٹھے ہیں ان بیچاروں کی تو کمر تو ویسے ہی ٹوٹ گئی ہے کراچی کی سڑکوں نے, تو آپ کو پتہ ہی ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہی گزارشات دیتا ہوں کہ دیکھیں whenever you plan to do something you always make yourself a body prepare for that thing. آپ نے اپنے باڈی کو اڈاپٹ کرنا ہے ان سارے پرابلمس کے. آپ نے بولا 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں, کیا ہم ہر آدھا پونے گھنٹے کے ٹائم میں اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم اٹھ کے ایک چکر لگا لیں, اسٹریچنگ ایکسرسائزز کر لیں. 8 گھنٹے کے بعد جو ہم دوسروں کے لیے اپنا جو ہے مختص کرتے ہیں, آدھا گھنٹے اپنے مختص کریں, اپنے فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائزز وغیرہ. وائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلڈ آور مسلز, وائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف آور سیلف. ایک لمٹ آ جاتا ہے, دین تھنگز ہیو بین گون بیونڈ دا لمٹ اینڈ دین اگین. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ اب جیسے گاڑی میں تو ہم آج کل طرح طرح کے لمبر سپورٹ کا الگ ہے, پھر بیک کیئر کے الگ ہے, وہ رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے بچت ہو جاتی ہے. جو بائکس پہ جو بیچارے آتے ہیں اس کے اندر اب تو کھڈے بھی ایسے ہیں نا, آپ دیکھیں گڑھے ایسے ہیں کہ آپ اس کو وہ کر بھی نہیں سکتے. آج سوچ کے گئے تھے کہ یہاں سے بچ کے نکلنا ہے, کل یہاں پر آ جائے گا, تو وہ جو اچانک سڈن ایک شاک لگتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. یہ سارے جو امپیکٹ ہوتا ہے باڈی کے اوپر, اٹ ہیز اٹس لیٹر آن لائف, اس کی جو ہے پریزنٹیشن ہوتی ہے. اور یہ پیشنٹ ایکوٹلی جب آتا ہے تو مسل اسپازم آف دا بیک, سیویئر پین, ریڈیٹنگ پین, ان کچھ لوگوں کو اتنا سیویئر ان کو جو ہے امپیکٹ پڑتا ہے. ڈسک پرولیپس آپ کے جو ہے شیٹیکا جو اپنی ٹرمنالوجی میں لوگ یوز کرتے ہیں, دیز پیپل ہیو ریلیٹڈ ٹو اگین build your muscles, build your back muscles, do exercises and try to avoid the thing which aggravate your pain. جی تو so try to avoid the thing that aggravates your pain. یہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا suffering from sciatica. چلے بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد کاظم ہیں, ان سب سے Thank you very much. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا آپ نے میں جوائن کیا.